بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بدل ادھر آ جاؤ بدل ادھر آ جاؤ مومن کے شرائط میں یہ بھی ہے وقت کی پابندی. آج اس کا فقدان ہو رہا ہے. ہر شعبے میں گراوٹ آ گئی ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. علم حاصل کیا عمل کے لیے اور اس کے وجہ وہ قانون فکری نہ ہونے پایا. آج علماء بھی سے پیچھے جا رہے ہیں. درس و دریس میں لیکن اخلاص سے کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ والے تعلق دے گا. سندی عالم ہے وہ، یہ کام نہیں آئے گا. جہاں مطالبہ کیا علم کے بڑے مناقب بیان کیا ہے اور شاعر اسلام بڑی ترغیب دی اس کے اندر، اس ساتھ تبلیغ فرمائی. اس کے لیے اس دور میں اصلاح نہ فرض عین ہے. بیت تو نہ مستحب ہے، کوئی بیت نہ ہو، گناہ گار بھی نہیں ہے. وہ اصلاح ضروری ہے. ڈاکٹر سے دوستی بالکل نہیں ہوتی. علاج کراتا ہے، فائدہ ہوتا ہے اس کو. جب دھیرے دھیرے سے دوستی ہو جاتی ہے وہی فیملی ڈاکٹر بن جاتا ہے. ایسی پہلے خانقاہ ہوا کرتے تھے. فارغ ہونے کے بعد کہتے میں تذکرہ کیسے کروں. اس کی فکر ہوتی تھی اور تلاش بھی کرتا تھا. جب نیت اچھی ہوتی اللہ تعالیٰ رہ جاتا فرماتے ہیں جاؤ فلاں جاؤ. غیبی اشارے ہوتے ہیں. تو سب زیادہ جو اس وقت ضرورت ہے اس دور میں وہ ہے تقویٰ. چند باتوں نام تقویٰ بالکل نہیں ہے. ہر شعبے میں تقویٰ کا اختیار کرو. اگر خوف خدا بیٹھ جائے گا تقویٰ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے. یہ دل میں اٹھا لو، زبان کا نہیں. یہ بدون شک ناممکن. کتابیں پڑھ لی، کتابیں ہماری ہیں، پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں. سائنس کے سارے مضامین انگریزی میں ہیں. جو واقف انگریزی ہے وہ پڑھ لے گا. مطلب بتاؤ اس کا. ایسی ہر شعبے کے اندر خاص طور سے بھی ان کے ماہر ہوتے ہیں. ان سے ہم لوگ استقبال کرتے ہیں. میں تو قاسمی ہوں، میں تو مظاہری ہوں، میں تو مدرس دارالعلوم کے مدرس ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں. یہ انا کیسے آ گئی تمہارے اندر؟ اسی لیے انا فنا کرو. انا تھی مولا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر توجہ ہوئی اصلاح کی. اور انا ہی کے میں آئے تھے تھارے بہن شیخ مثانی نور رحمن قاضی، بہت محدث تھے، بہت پرانے محدث تھے، علامہ تھے. مولا گنگوئی جوان تھے بالکل. یہ تشریف لائے مناظرے کے لیے. حاجی حضرت فرمایا میاں کیسے آنا ہوا؟ کیا حضرت میں مناظر لایا ہوں. یہاں پر وہ ہیں جوانی کو بڑھاپا. ایک جملہ سنبھل کر حاجی صاحب نور رحمن قدم نے میاں بڑوں سے الجھتے نہیں ہیں. یہ جملہ سننا تھا کہ اتنے پانی ہو گئے. کہا تو آج تھے پانی بن گئے. ایک ہفتہ قیام کیا، بیت بھی ہو گئے، انا فنا ہو گیا. یہاں پر ایسی جو لوگ فاضل ہوئے کہیں سے دارالعلوم جو گئے وہ اپنے فارغ ہو جاؤ گے. تم اصلاح کی فکر کرو. مرتے دم تک یہ میرے دادا پیر معمول یہی لکھا ہے، محفوظ میں ہے. میرے شیخ یہی معمول تھا کہ اپنی اصلاح غافل نہیں ہوں. وہاں تھانے فرماتے ہیں میں اپنی اصلاح غافل نہیں رہتا. آج یہ ہے کہ ہم تو صاحب مجاز بیت بھی ہو گئے، ہم کو اجازت بھی ہو گئی ہے کہ نور کامل ہو گئے. یہ ایک مر چل رہا ہے آج کل. تشہیر کرتے ہیں میں فلاں خلیفہ ہوں، وہ تب زبان سے کہتے ہیں. یہ چیز ہے سب میں قاتل ہیں. یہ اتنا علمیہ اس وقت ہے علماء کے اندر. یہ کیوں تزکیہ نفس نہیں کیا؟ مضمون نگاری میں بہت آگے، لفاظی کہتے ہیں اس کو. اور کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں. افسوس کی بات تم نے علم اسی حاصل کیا. کسی کو چھیٹے اچھالنا، ان کو برا بھلا کہنا، شورم بات آتی رہتی ہے. عالم کیسے ہیں گے؟ اس کے بعد کہتا ہوں دو پہ لازم پکڑ لو، چونکہ علماء موجود ہیں، نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے.
یہ ہمارے بادشاہ کا ہی معمول تھا. کوئی تحریر کوئی تنقید کر ہی نہیں سکتا ان کے الفاظ ایسے دیا، نہ قلم بہ کر نہ زبان میں کی. آج دونوں مبتلا ہیں. بیان بازی میں اس قدر اچھال، اس قدر فی نکالنا. ارے مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں میری حقیقت کیا ہے اس کی. ایمان ہوا کہ اس نے ابھی علم صرف زبان پہ ہے، دل میں نہیں گیا. یہ الفاظ نکلے کیسے؟ ہمارا تھانوی کا واقعہ ہے، بیان فرماتا بہت جوش و خروش کے ساتھ، درمیان میں ایک جملہ نکل گیا، فرمایا کہ یہ بات مجھ سے ہی سنو گے اور نہیں سنو گے. خیر مجھے ایسی بات تو تھی نہیں. تھوڑی سی بیان تھا، ایک دم سرک گئے. فرمایا کو میں نے کیا کہہ دیا؟ مجھ سے تو میں عجب مبتلا ہو جاؤں گا. یہ تھے ہمارا تھانوی. ایک رذیلے پہ آ گئے فوراً، میں تو عجب مبتلا ہو جاؤں گا. آج ہم لوگ جس پر چاہتے ہیں تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. اسی لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، امت عذاب اسی لیے آ رہے ہیں. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ چاول خراب ہوگا، سوکھ جائے گا، چاول بنا آٹا بنا لو. بریانی خراب ہو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے علماء جب تک تیسرا نہیں کریں گے ٹھیک ہو ناممکن ہے ان کا. وہ اپنی اظہار لیاقت کرتے ہیں، جہاں دیکھو اٹھی سے دیتے ہیں یہ سمجھو کہ اس کے اندر یہ اظہار علمی ہے. ایک ہوتا ہے اطلاع کرنا. بہت جی خوش ہوا، ابھی مفتی سید صاحب کے شاگرد انہوں نے بین القرآن کی تفسیر کی ہے، اس پہ جو ہے وہی کے عالم نے اس سے ہے تعلق بھی ہے، کہا 90 سے انہوں نے اس میں شمار کیا. وہی ان کے پیش اندر تھا اطلاع ہے، تنقید بالکل ہے. میں کے اندر کوئی کام مضمون لکھو، نہ تنقید ہو نہ تنقیص ہو، اطلاع کے طور پر. میں اسی پر عمل کیا. ان کی خدمت پہ حاضر کر فلاں جگہ پہ جو ترجمہ کیا اس کا ہے، یہ مطلب اپنے اشکال ظاہر کیا، یہ ہے جو اصلاح کی اپنی. وہاں مرض ہے، کتاب پہ فورت کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے تمہارے دل میں خوف پیدا نہیں آیا. بہت بے علامہ نے تو رجوع کیا. بہت تھانی بہت کمال ہے یہ کہ انہوں نے چیزیں رجوع کی اپنے، اس کا نام ترجیح راجہ رکھا. انہوں نے مجھ سے فلاں جگہ میں نے بات کی، اب میں رجوع کرتا ہوں. یہ میرے شیخ کا بھی معمول تھا. کوئی بات پہنچ گئی فوراً رجوع کرتے. آج ہم لوگ اس میں نکالتے ہیں. یہی وجہ کہ جب تنزل آتی ہے حواس میں تو ہم پہ یقین نہیں آ جائے گی. دل میں جو اللہ کی یاد ہو، ذکر اللہ، دو چیز یاد رکھو اصلاح نفس کے لیے. یہ نچوڑ ہے تصوف کا. زبان ذاکر، دل شاکر. اس پہ دبا میں ہوگا، پھر نہ قلم بہکے گا نہ زبان بہکے گی. زبان ذاکر، دل شاکر، یہ چیزیں بدون شیخ کا ناممکن. اصلاح کرو پہلے. جب اصلاح ہو جاتی پھر اس کا کبھی زبان نہیں بہکے گی، قلم نہیں بہکے گا. میرے شیخ اول شاہ وسیع اللہ صاحب نور رحمہ قدر لکھا کہ اپنے ملفوظات خود پیش کیا فرمایا کر کے، ویسے کہ میرے مریدین ہے اس پہ ہے تو بھی پکڑ دیا. فرمایا آپ نے جو مریدین لکھا ہے، میرے شیخ کبھی نہیں کہتے مجھے یہ میرے مرید ہیں، فرماتے میرے احباب میں سے ہیں، یہ میرے احباب میں سے ہیں، یہ کبھی نہیں میرے مرید ہے. جب بھی کوئی بڑی رگڑائی ہوتی ہے خانقاہ کے اندر، پہلے بہت بڑے عالم تھے، بہت زی استعداد، مولانا عمار صاحب نور رحمہ قدر الہ آباد کے، حضرت والا نے بیان فرما ذکر پڑا تو مولانا عمار سے کہا ضبط کرو. اس کو ضبط کر لیا تھا پورا. جب پوری ختم ہو گئی اس کو پورا بلایا، مضمون لکھنا لکھا سناؤ. مضمون سنایا انہوں نے، منہن نقل کیا انہوں نے جیسا حضرت نے فرمایا تھا. بہت ہی میں بہت خوش تھا کہ میں بالکل حضرت کی عکاسی کر دی اس کے اندر. جب فارغ ہو گئے اب حضرت کو اصلاح شروع کر دی. فرمایا کہ ان کو باہر نکالو، یہ کیسے یہاں پر ہے. وہاں مبہم بات ہوتی تھی اور بہت فہم ضرورت ہوتی تھی. شاہ صاحب بہت ویسے تھے، مبہم بات ہوتی لیکن جو ان کے خاص سمجھ آتے تھے، اشارے سمجھتے تھے.
میں چلے گیا. بھائی کیا بات ہو گئی. پھر بلایا, کیا تم نے کیا لکھا مضمون؟ کیا ذکر جو آپ کو نہ مل گیا. پہلا سوال کیا تم نے ذکر کیا تھا؟ خاموش. ورنہ پہلے ذکر کرتے پھر منظور لیتے, یہ کرامت ہوتی ہے. یہ تھے ہمارے شیخ, اس کو کہتے ہیں. آج کل بالکل واقف نہیں سے لوگ, اس کی توجہ بھی نہیں ہے. بیان بازی بہت ہو رہی ہے, تزکیہ نفس اور ذہن ہے. اپنی اصلاح فکر کر لو. میرے شیخ مجھ سے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنی اصلاح فکر کرے گا اس کا شمار آخرت مسلم ہوگا, مصلحین ہوگا. اصلاح فکر کرو. آج بیت تو ہو جاتے ہیں, اصلاح کراتے پتہ ہے کیسی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر نسخہ لکھ دیا, علاج ہی نہیں کرتے. ایسی شیخ نہ تجویزات ہوتی ہیں, ان کی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ سنت پر عمل کرو, گناہ سے بچو. اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے, اسی لیے رہبر ضرورت پیش آتی ہے. لیکن یاد رکھو, رہبر پہلے انتخاب اور جان پڑتال کرو, جلدی مت کرنا. ماتھانی فرماتے بیعت تو جلدی نہیں کرنا چاہیے, یہ آخرت کا سودا ہے. وہاں مجھے مواری تم کو دیا, تم نے کیا حق ادا کیا؟ ایک سوال کرے کیا جواب دو گے؟ شیخ عبداللہ پوری نورہ قانون میں خود فرمایا کہ اگر اللہ تم سے پوچھے میں تم کو کامل شیخ دیا تھا, تم نے کیا حق ادا کیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنے بڑے علامہ تھے وہ, قطب زمانہ تھے وہ. آج ہمارے اندر کتابوں کی بہت دکھائی پڑھائی ہو رہی ہے. نیت درست کر لو. میں کتاب لکھوں گے فائدے کے لیے, عالم وغیرہ سے فائدہ اٹھائے گا اس سے. اب صرف نام کے لیے میرا تقرر دیوبند کے اندر ہو جائے, میری یہ تصانیف ہے, یہ تفسیر نہیں کمائے گی. اخلاص کرنا تمہارے اندر. پوری قوم جو ہماری اس میں بربادی جا رہی ہے اس کے لیے کہ فکر نہیں کرتی آخرت کی, اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. سب سے توجہ دی ماتھن اور انہوں نے اصلاح معاشرت پر, اور یہ سب سے پیچھے آج کل جو ہے دنیا پیچھے جا رہی ہے. اس کا صلح امت مت پہنچ گیا. ہر چیز آداب ہوتے ہیں بھائی. جو کام کرو شرع حکم کیا معلوم کرو, اس علم آ گیا. اس کے لیے علماء کی بڑی فضیلت بیان کی. حق تعالیٰ شان عالم کو خاص طور سے کہہ جاؤ میں نے تم معاف کر دیا, تمہارے دل میں سینے میں علم نبوت ہے, نور نبوت ہے, تمہیں معاف کر دیا. وہ عالم جو عمل ہو. یہ جو جگہ جہاں جاؤ جیسے اصلاح کے لیے جاؤ. میرے شیخ مجھ کو نصیحت کی تھی, کہیں جاؤ الحمد میرا معمول تھا اور ہر جگہ استفادہ اٹھایا. کہیں جاؤ خالی ہو کے جاؤ, بھری ہو گئے. کبھی جانتے ہیں تنقید کہتے کس کو, تقابل کہتے کس کو. بیت سے یہی فائدہ ہی ہوتا ہے. اصلاح نفس کیسے کرو گے؟ خانقاہ میں جو نظام ذکر معمول کیوں بنایا کہ اتنی مدت کچھ تو مالک یاد کرو. آج ہماری خانقاہ سونی ہو رہی ہے. ذکر سے اللہ کے لیے کرو. سینے گردن جھٹکنا اس میں غلو ہو گیا آج کل. ذکر کے اندر ذہن میں کتنا غلو ہے, یہ منع بھی ہے ہر لحاظ سے, طب کے لحاظ سے بھی اور شریعت کے لحاظ سے بھی. کیوں واقف نہیں ہیں, قانون سے واقف نہیں ہیں. نہ طب جانتے ہیں نہ شریعت جانتے ہیں. اللہ کی ضرورت سے کیا مراد یہاں پر ہے. ہر چیز مانے اس کے اندر. گردن کی کتنی جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ بہت اس سے پوری طب ہے اس کے اندر, اور جامع نسخہ ہے. ہم نے واقف نہیں ہے اس میں. اس کے لحاظ سے جو تعلق ہو, جو اس سے ماہر ہوتے ہیں لوگ اس میں ڈوبے ہوتے ہیں. کبھی بھی ان کو کیا خلوت کیا ضرورت, ان کو منقطع نہیں ہوتی. اس کے لحاظ سے زبان ذاکر دل شاکر. کچھ وقت نکالو کم سے کم, اللہ کا نام تو لو بھائی. یہ دعا تصویر کہیں نہیں بتائے گی. انداز لگا 30-35 منٹ لگتے, زیادہ نہیں لگتے اس میں. اور کام میں دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ دیکھیں گے, ٹیلی ویژن دیکھیں گے, ویب سائٹ دیکھیں گے, آدھا گھنٹہ نہیں نکالتے. تلاوت کا کوئی وقت نہیں نکالتا. اخبار دیکھیں گے,
ایک ہوتا ہے حالات کو علم ہونا، اس سے دو فائدے ہیں. دنیا میں ہر پورے اخبار کے اندر عبرت اور نصیحت ہوتی ہے. عبرت اور نصیحت، کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں، اس سے دعا کی توفیق ہو جائے گی. ہم دعا بھی یہ کریں مالک سے اللہ ہمارے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے قوم کے اندر بدھاری کی وجہ ہے، آپ بچا دیجیے. یہ ہے سب دل سے بے دعا کرو، اپنی اصلاح امت کی اصلاح. آپ شاہ اسلام یہی تھا، امت کے بے بنا فکر تھی آپ کو، اور ہم ان کے امتی ہو کے ان کا کہنا نہیں مانتا. کہنا کیا مانتا، یا نبی سلام علیکم. یہ عام ہو رہا ہے ربیع الاول، ہر جگہ اس کے اوپر خوب مٹھائی تقسیم ہو رہی ہیں، خوب چراغا ہو رہا ہے. دو چیز یاد رکھو، پیسے کے ہم لوگ امین مالک نہیں ہیں. ایک منکر خواص میں آ گیا، وہ ہے کارڈ کا شائب کرنا. میں تحقیق کری پوری، دونوں جائز بالکل نہیں ہے. دارالعلوم کا یہ فتویٰ ہے، مدارس کا یہ فتویٰ ہے. اور کتنے کارڈ ہم شائع کرتے ہیں. پیسے کے ہم لوگ امین مالک نہیں ہیں. کتنا پیسہ ضائع کیا ہم نے. اس میں ایک برادری والی بات، گھر والی بات، ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، تم کو جواب دینا پڑے گا. کہے تو دو. حضور فرماتے تھے میرے ذمہ پہنچانا منوانا نہیں. بات پہنچا دی ٹھیک ہے، ہم ضرور چھوڑ نہیں سکتے ہیں، یہ تمہارا کام ہے. نماز کی کوئی فکر نہیں کری امت. کتنے افسوس کی بات ہے. جتنے نوجوان وہی ہیپی برن بارہ سے میں خود انٹرویو کرتا ہوں اصلاح کے لیے کہ بات ٹھیک کرو. یہ کیسے بھائی ہے اپنی قوم منون یہود نصارہ، اس کی میں نے اتباع کی. حالانکہ خود کیا شریعت کا فتبعونی، نبی اتباع کرو. بیان کرتے اس پر خود عمل بھی کرو. مرکب پہ کوئی منکر ہو، شرکت کرو، تمہیں گنہگار ہوں گے. اس میں کوئی صاحب کوئی شے نہیں. ہم کو تو مالک سے راضی کرنا. شریعت کیا کہتی ہے، آپ کو کیا ارشاد کرانی ہے. کتنے شادی خانے آباد ہو رہے ہیں. یہ حال عورت آتے ہیں مسلمان، اور یہ عالمی ہے کہ جتنے کارڈ آتے ہیں انگلش میں آتے ہیں، غیر کارڈ آتے ہیں ہندی میں آتے ہیں. یہ مسلمان ٹی وی کو ہے. مجھے یہ کہ حرام مال پیٹ میں جا رہا ہے. عقل حلال فکر کرو گے تو ایسے اعمال سرزد ہوں گے. یہ آخرت بنے گی، دنیا بنے گی. ہر شعبے میں گراوٹ آ گئی ہے. وقت کی پابندی نہیں کرتے. میں فرماتے ہیں فارم داخلہ جو ہوتا ہے اس میں شرائط ہوتے ہیں. یعنی یہ اشارہ ہے تم اللہ والے بنو گے، اس پہ عمل کر لو، اللہ والے بن جاؤ گے. یہ شرائط ہو جائے گا. کون پورا کرتا ہے اس کو؟ اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے، گھر میں بھی باہر میں بھی. تو بہت اچھے عنوان سے، پیارے عنوان سے کہ دیکھو قوم کے اندر جو پھر ہے کتنی بھی ہے کم مغو، اس میں کوئی شک نہیں. ایمان گھرات ہے ان کے اندر، امت پیدا ہو جائے. کہو انداز سے، جوانوں سے بھی، لیکن بڑے اچھے پیارے انداز سے. آج پوری قوم جو ہے ہماری بے حیائی مبتلا ہے. وہ لباس جس میں کہ انہیں کوئی 100 روپئے ہے نہیں، سنو اس کو اڑیاں آج مسلمان نوجوان بن رہے ہیں. کیا لڑکا کیا لڑکی، بڑا افسوس مطلب آتے ہیں مسلمان بچیاں ٹی شرٹ پہنے ہوئے، دوپٹہ بھی نہیں، جین پہنے ہوئے. خوف نہیں. ایک آئے جو والی بات دونوں میں سمجھایا میں، کیا غضب کیا آپ نے، آپ گنہگار ہوں گے. سب شرمندہ ہوئے. آپ سوٹ پہنا کرائی. غیر مسلم بچے مان جاتی ہیں اور مسلمان بچیاں جیرا کرتے ہیں، ایگلنگ کرتی ہیں. ایسے مسلمان میں کیونکہ خوف خدا نہیں رہا. اگر یہ پیدا ہو جائے تو انسان بہت ڈرے گا. جیسے سانپ بچھو ڈرتے ہیں ایسے گناہ سے ڈرے گا. یہ سہل نسخہ ہے، زبان ذاکر دل شاکر. تلاوت میں لگو، یہ لگے نہ لگے ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. ایک کچھ لوگ آئی ہوئے تھے، بظاہر تو سمجھتا میں نے دین کا کام کر رہا ہوں. الماری سے کتابیں نکالی مطالعے میں. کیا یہ درست ہے؟
یہ ہوئے گنہگار ہو گئے وہ. اور اگر یہ اجازت لیتے ہیں ثواب ملتا ہے ان کو. کتاب پڑھنے کے لیے رکھی جاتی ہے لیکن شرط ہے پہلے اجازت لے لو. میں نے کہا ٹھیک. آئے ہوئے ہیں دور سے, ایک مدرسے فارغ بھی ہیں دیوبند کے, یہ ہم آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کتاب الماری سے کھولی. یہ کیا وہ گنہگار ہو گئے؟ وہ توبہ واجب ہے ان کے اوپر. کوئی کام ملے بلا اجازت کوئی چیز استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے. آج لوگ دین نہیں سمجھتے. ایک ساتھ میں دونوں عالم تھے, انہوں نے روک ٹوک کی تو بڑے غصے میں, یہ تھانے میں نہیں چلے گی یہ جملہ, جو تم کو جہنم سے آگ سے بچائے. یہ معلوم کہ ابھی تسکینہ ضروری ہوگا. قدم قدم پر اس کو جو ہے اپنی اصلاح شروع کرنا چاہیے. کھانے میں کوئی احتیاط نہیں ہے. ہر جہاں دعوت کے بارے میں فرمایا کہ اسے کوئی دعوت کا قبول کر لو. شرط ٹھہرا دے انہیں شرطوں بعد. کتنی لوگ دعوت کھاتے ہیں کیسا معلوم نہیں. اور سب سے بڑا ایک تو یقین ہو گیا مرغ جو ہے عام طور پہ بہت کم اللہ مشاء کرنا بہت نہ کے برابر حلال ہوتا ہی نہیں صحیح. وہ گوشت حرام ہو گیا, ایک بوٹی پیٹ میں جائے گی, حرام کھائے دعا قبول نہیں ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے خود شادی کرانی اور دنیا اصل لگ تمہارے پیٹ میں ایک لقمہ حرام چلا گیا دعا قبول نہیں ہوگی. آج کون اس پر عمل کرتا ہے؟ کتنے شانی کھاتے آپ آتے ہیں. یہ چکن سوپ ہے, چکن بریانی ہے, یہ جتنی چیزیں اقسام اس کے ملک کے ہیں اور ضبط درست نہیں ہے. مسلمان چاروں قسم لوگ مسلمان, کھانے والے, کھلانے والے, خریدنے والے, بیچنے والے ہیں مسلمان. سب کو نہیں گا روزی حرام کر لی. کیوں؟ اس کا کسی تعلق نہیں ہے. نفس سے تعلق ہے, شیطان سے تعلق ہے. جتنی بے حیائی کے افعال مسلمان, اس وقت پورا گراف آیا ہے پوری دنیا میں, جرائم میں مسلمان آ گئے ہیں. ہر فیلڈ میں مسلمان آ گئے ہیں کیونکہ اس کو دین سیکھا نہیں, ماحول نہیں. بچہ بڑا ہوا پہلے کون بھیجیں گے اس کو, کیونکہ زبان گزر چکے ہیں شروع سے آخر تک. وہاں پر کیا بے حیائی سکھائیں گے؟ ماڈرنائز سے مانا ٹائی لگا دی, وہ اسکرٹ پہنا دی بچے کو, میری بیٹی ریڈی فاتح پڑھائی ہے, بڑے خوش اس میں ہے. اور کتنے گنہگار ہو تم اطلاع کیوں نہیں کی؟ کانوینس میں تھے, بھتیجی تھی, ان کا وہ اسکرٹ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم شلوار پہن, فور مان لیا, انہوں نے لیگلائز کرا دیا. کہنا تو چاہیے. جہاں جہاں کوئی دقت ہو رہا ہے مسلمان اس کے اندر ہے روزانہ ہو رہا ہے. بولے قباحت نہیں ہے, حیوان بن گئے, جان نہیں حیوان بن گئے. یہاں پہ جوانوں کے وہ نہیں کرتے, اسی پورا معاشرہ گندا ہو رہا ہے. عذاب اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دیتے, ہم تو خود فرماتے ہیں چھوٹے پارا آخر میں تم کو اللہ کیا کروں گا, اگر تم اصلاح کر لو اپنی شکر کرو, ہم کیا کریں گے؟ کھانے پہ احتیاط کرنا چاہیے. نماز کا کوئی تعلق نہیں, جس کو کوئی تعلق نہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بڑی نالج ہوتی ہے. زبان ہمارا بھی دور تھا, خوب پڑھا اس میں, خبردار کے بالکل بیکار. یہ چیزیں جو ہے بدون صحبت کے پھر ممکن تو رحمت تلاش کرو. اچھا ہر جگہ ملیں گے, ایسی بات تو نہیں ہے. کامیاب ہیں خام خواہ نایاب نہیں ہے. جاؤ ان سے اصلاح کرنے سے جاؤ, فائدہ ہوگا. آج مریدی ہوتی ہے, ان کو تحفے ملیں گے, ہدیہ ملے گا. یہ اسی لیے یہ خانہ سرد ہو گیا. ہم ان کو مرید کریں گے, اصلاح ہوگی, اللہ والے بنیں گے, مجھ کو ثواب ملے گا. یہ ہے ان چیزوں میں میرا تعلق دونوں برابر, ہمارا اور مفتی احمد خان پوری کا, ہم دونوں بہت قریب ہیں. دونوں میں دونوں ایک ہی صورت آئیڈیالوجی, ایک ہی دونوں کی, جہاں پر گئے. اس وقت جاری قوم گھر کا ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے. کہنا ہے شفقت انداز ہو, شفقت ہوگی کام بن جائے گا.
غیر غضب ہوگا کام برباد ہو جائے گا. آج امت تلاوت کرتی ہے، غلط تلاوت کرتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن پاک صحیح ہے ہی نہیں، عالم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا کوئی دارالعلوم قصور نہیں ہے. گاؤں سے پڑھ کے آیا قرآن وہاں پڑھا انہوں نے، دارالعلوم کوئی قرآن پاک پڑھاتا ہے. کراچی میں بات ہو چکے دورے کے بچے ہیں لیکن قرآن پاک مجبور ہو گئے سے لین جلی بھی ہو رہی ہے. اس میں دارالعلوم کوئی قصور نہیں ہے. اس سے وہاں قرآن پاک اور یہاں نوبت نہیں آتی وہ سیکھنے کی، وہی چڑھا ہوا دماغ کے اندر. تو ذکر کرو گے فکر پیدا ہو جائے گی. اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو اور معاملے کو ٹھیک کرو. جتنا تعلق اللہ بڑھا چڑھا لو. کوٹا دنیا تو متعین ہے، یہ اگر کوئی سیٹ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ شفقت کریمی ہے، جنت کوئی کوٹا نہیں. سب داخلہ لو ہم دے دیں گے، لیکن شرط ہے ان کو پورا کرنا پڑے گا. یہاں ساری شرائط ہوتی ہیں لیکن جگہ نہیں. مجبور تھے آپ، شرط تو پوری ہے لیکن ہے مجبوری ہمارے پاس. اب ایک سفارش کی تھی علوم میں بہت لائق فائق ہے، وہاں فرما کے معلوم کرو کہ جگہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ان کی شرائط بہت عمدہ ہے، سب کچھ آتے ہیں، جگہ نہیں. جنت میں کوئی سوال نہیں ہو سکا. اعمال صالح کرو گے، مالک کو راضی کرو گے، جن جاؤ. آدھے معاشرت میں آج پوری امت بہت پیچھے جا رہی ہے. جہاں چاہے بیٹھ گئے، جہاں چاہے سائیکل کر دی، کار موٹر سائیکل، راستے جام ہو گئے. گناہ کبیرہ ہی ہے، اس کو کوئی توجہ نہیں. اکثر ہم لوگ آتے دروازے پر رہے گا بھائی اللہ کو لوگ رحمت میں آنے اسی مسجد بھی حکم ہے ایسی سنت پڑھو آنے کوئی زحمت نہ ہو. بیچ جب سن باندھ دیا آنے زحمت ہوگی. اس لیے کہ دین کی تعلیم گھروں سے ختم ہوتی جا رہی. شیخ نے اسی بھی کتاب لکھا ہے رحمان، کچھ تو اثر ہوگا. قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. کوئی بیٹھتا ہی میں بہت تجربہ ہے. یہاں قاضی صاحب مشق کراتے ہیں، مشکل سے 2-3 منٹ زیادہ ہی نہیں مزہ. کون بیٹھتا ہے اس پہ؟ یہ فرض ہے نہیں بیٹھنا. قرآن پاک نہیں سیکھو گا پکڑ لی جاؤ گے، نمازی نہیں ہوگی تمہاری. پھر کیا دو؟ ہم بڑے خوش فہمی ہیں. یہ جملہ اللہ معاف کرے کہنا گنہگار ہو گیا، حکم ربی کو توڑا انہوں نے. اللہ پوچھو جا کے. کون پوچھتا ہے؟ وکیل پاس جائیں گے، ڈاکٹر پاس جائیں گے، انجینئر پاس جائیں گے، پوچھیں گے اسے دین بارے میں. ہم سب جانتے ہیں. کیا جانو تم؟ عربی کے الفاظ جان لیے ہم تو غیر مقلد ہیں، ہم تو سب کیا جانتے کچھ نہیں جانتے. تو پورے قوم جو ہماری بدنصیبی ہے کہ بہائی بھی جا رہی ہے. سطر کا کوئی خیال نہیں. معاملات بہت پیچھے ہے. جب اس پہ زیادہ زود ہے اشارہ السلام نے معاملات ٹھیک کر لو. اخلاق اچھے ہوں گے، دنیا جنت نمونہ بن جائے گی. ہر گھر کا تنازع ہے، باپ بیٹے نہ چاہتی، بہو بیٹی نہ چاہتی، ہر جگہ دیکھو قضیے آتے رہتے ہیں. ادب نہیں سکھایا ہم نے. یہ پہلے خالے خالے ہوتے نہیں تھا، اب تو ادھر نکاح ادھر طلاق اور روزانہ قضیے آتے رہے. افسوس ہے. ہم نے کالج گیا دیکھے اب ٹو لیٹ ہونا چاہیے. کیا لکھا ہے کیا رکھے یہ دیکھتے دیندار ہے کہ نہیں ہے. ایک بہت بڑے سے گورکھپور کے بہت بڑے ایسے کافی بہت شاہ صاحب تعلق بھی تھا ان کا. 9 بیٹیاں، انہوں نے 9 کے انتخاب کیا عالم کا. سب ماشاء اللہ کچھ انجینئر بھی ہیں لیکن ماشاءاللہ ان کا انتخاب دین توجہ ماشاء اللہ. ان کی جتنے نواسیاں ہیں سب عالم ہیں. یہ انتخاب تو کرو اس کا. ارے ملا نے اسے گہری تعلیم حاصل کی، وہ گہری تعلیم کے تو اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. باہر گھومو یہاں جاؤ وہ بھی کچھ نہیں، ہوتے رہتے ہیں. تو یہ آج سنتیں پامال ہو رہی ہیں. ہمارے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. یہ عمل خود بھی کر. علماء خاص طور پر دلاتا ہوں
خود بھی عمل کرو اور ترغیب بھی دو اور دعا بھی کہ اللہ امت جو پوری یہ سنت محروم ہو رہی ہے، اپنے غضب بچا لیجیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ، تلاوت صحت کے ساتھ، گناہ سے بچو اور کچھ وقت نکالو ذکر اللہ کے لیے، چاہے 5 منٹ صحیح، کچھ تو نکالو، اس کی برکت سے گناہ سے نفرت، تا سے عذابت۔ دعا کہ اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ